نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جناب صدر، میرے معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے رحمت للعالمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر، یقین مانیے جب یہ موضوع ملا، دل کھلا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا، جسم کا رواں رواں تازے لہو کی طرح تھم گیا کہ آج مجھے سیرت نبوی کے موضوع پر بات کرنی ہے۔ جناب صدر، یقین مانیے جب بھی سیرت نبوی کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے یاد آتے ہیں۔ جب بھی اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے آمینہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صداقتیں یاد آتے ہیں۔ میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ جناب صدر، آج کی دنیا والے لوگ کسی کی دیانت و مانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، تو کسی کے اثار پر ناز کرتے ہیں، تو کسی کی سخاوت کی بات کرتے ہیں۔ تو میں اس نبی پر کیوں نہ ناز کروں جن کے اندر یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ میرے حضور سا کوئی صاحب جمال نہیں، وہ بے مثال ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں۔ میرے حضور کی سیرت فروغ پائے گی، یہ وہ کمال ہے جس کو کوئی زوال نہیں۔ جناب صدر، میرے نبی کے اندر صداقت تھی جسے ابوبکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جسے عمر فاروق اعظم بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جسے عثمان غنی بن گئے، میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جسے علی شیر خدا بن گئے۔ سلام ہے آمینہ کے لال ہے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات فخر نو انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا جلوہ تیرا نقشہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سیاہ مگر تمہید طولانی۔ جناب صدر، جس کے دل میں نبی سے محبت نہیں، الفت نہیں، جذبہ نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، فاجر تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے دل والا انسان مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج عشق رسول کے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے گستاخ رسول کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں۔ میرے ہم مکتب ساتھیوں، میں یہاں یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ عشق رسول یہ نہیں کہ ایک بڑا سا چراغا کر لو یا جھوم جھوم کر نعت پڑھ لو یا تقریریں کر لو۔ میرے نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی کھانے پینے سونے اٹھنے بیٹھنے میں میرے نبی کی پیروی کرو۔ جناب صدر، دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں، کچھ وقت کی قلت ہے مضمون کی طوالت ہے، کچھ وقت کی قلت ہے مضمون کی طوالت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے الفاظ کی کثرت ہے۔ جناب صدر، ابتدا بھی وہی ہے وہی اختتام، میرے نبی پر اربوں درود اور خربوں سلام، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے 12 ربیع الاول۔ جی ہاں، میں اپنی تقریر کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جناب صدر، ربیع الاول کا مہینہ تمام مسلم امہ کے لیے خاص مقام رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کا شکار، ظلم استبداد کا نشانہ بنتے ہوئے، پستی کے تحت کڑیوں میں گرے ہوئے اور ظلم و ستم کی چکی کے نیچے پستے ہوئے لوگوں کو آسمان لازوال پر نور کا ایک ایسا چمکتا ہوا روشن ستارہ دکھائی دیا جس کی چمک نے اپنی تابندگی سے دو جہاں کو منور کر دیا۔ 12 ربیع الاول کے طریقہ سے بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاک گھر میں ولادت باسعادت رسول مصطفیٰ احمد مختار آقا دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی تو تاریخ نے وہ سب دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا ہوا تھا۔ کعبے کے تمام بت منہ کے بل جا گرے اور دنیا کے تمام آتش کدے بجھ گئے۔
وہ توحید کا پیغام بنی ہے، نور انسان کے روح میں داخل کرنے والے، وہ دنیا کو ظلمت کے طریقے سے نکالنے والے، وہ سچ کا پیغام پھیلانے والے اور حق و صداقت کی روشنی سے ہر دل کو جگمگانے والے۔ اس دنیا کی فانی میں جب کوئی ظاہری آنکھ کھولتا ہے تو ابلیس اپنی تمام کردہ مکاری اور فریب کے ساتھ واہل کر جاتا ہے۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک گاڑوں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک گاڑوں میں، ایک روز چمکنے والی تھی وہ دنیا کے درباروں میں۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جب صبح شادی کے وقت نور ہدایت لیے ایک ایسا چراغ پوری کائنات تک قیامت تک جگمگائے گا۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کا چاند بن کر چمکے تھے اور جہالت کے تمام اندھیرے چٹکے تھے۔ اس دن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نماز کو سرور مل گیا، سجدے کو تقدس مل گیا، نبی کو سجدہ مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بے قراروں کو قرار مل گیا، عاشقوں کو محبوب مل گیا، بے صبروں کو صبر مل گیا۔ اگر میں یوں کہوں تو بہتر رہے گا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تمام انبیاء کرام کو امام مل گیا، امت کو شریعت مل گئی، انسانوں کو رحمت کا سایہ مل گیا، سخیوں کو سخاوت مل گئی، ولیوں کو ولادت مل گئی، شہیدوں کو شہادت مل گئی، غلاموں کو حکومت مل گئی۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو تیرا ہے کرم، مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ صدر ذی وقار ربیع الاول کا دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ دانشور کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن ابھی بنائے نہیں جاتے بلکہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس دن کسی نے کہا ہے کہ رسول آئی، کسی نے کہا ہے کہ نبی آئے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ صرف رسول نہیں آئے بلکہ ختم نبوت کی تنویر آئی، اپنے مطلب کی خوابوں کی تعبیر آئی، لوح قلم کی تحریر آئی، خالق کائنات کی تصویر آئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا پیکر نورانی تھا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہوں گا۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا وما الینا ان البلاد الامین۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آئے، حقیقت کی خبر دیتے بشیر آئے نذیر آئے، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ سرور آئے، خلیق آئے کریم آئے، رؤوف آئے رحیم آئے، کہا قرآن جس کو وہ صحابہ کھل کے عظیم آئے۔ دھائی قابل احترام میرے ماتھے کا جھومر ان کی کننے بکھیرنے والے معزز سازہ کرام اور شرائن پر گامزن تشنگان علم، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موت طلب شے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے رحمت للعالمین بحیثیت رہبر انسانیت۔ صدر محفل ربیع الاول کا چاند دراصل اپنے دامن میں بے شمار ساتھ سمیٹے جلوہ گر ہوا ہے۔ اس ماہ مبارک میں وہ عظیم ہستی رونما ہوئی جس کے اندر کی گواہی ارض و سما کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے۔ سچ کہتا ہوں محترم، انسانی تاریخ کا سب سے مبارک لمحہ وہی تھا جب حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خالق کائنات کی ساری نعمتوں اور زمین و آسمان کی ساری عظمتوں کو اپنی آغوش میں دیکھ رہی تھی۔ صدر گرامی، تصور تو کیجیے وہ لمحہ کس قدر پیارا اور سہانا ہوگا جب دنیا حسد و بو سے ظلمت کی سیارہ سپیدادہ سے منور ہوئے۔ سامعین اکرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیائی تشریف آوری گویا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے خوابوں کی تعبیر جو ماضی حال کے ہو لاکھ اندھیروں میں چراغ رحمت ڈھونڈ رہے تھے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل آفروسات پہ لاکھوں سلام۔ جی ہاں جناب صدر، ربیع الاول کی 12 تاریخ سوموار کے دن چاروں جانب سے یہ آواز گونج رہی تھی کہ اے مظلومہ مخون انسانوں خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ، آتمارے لا امام صاحب کا دور ختم ہوا، جہالت کی تاریکی میں بھٹکنے والوں سنو، امن سلامتی کی روشنی پھیلانے والا سورج طلوع ہو گیا ہے۔ یہی گوہر نیاب تھا جس کی ضیاء پاشیوں سے کفر و باطل کے سنگریزے لال و بد کی شاہ میں بدل گئے۔ مطلع شان حق کو ایسا عرفان نصیب ہوا کہ ماسواں کا خوف دلوں سے نکل گیا۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبدے آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم اب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ صدر گرامی، حق تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشد و ہدایت کا ایسا منبع مرکز ہے جہاں ہر شخص چاہے وہ مومن ہے یا مجاہد، عابد ہے یا زاہد، عالم ہے یا جاہل، حاکم ہے یا محکوم، ہدایت کی روشنی پا سکتا ہے۔ جی ہاں سربراہ مملکت تاجدار مدینہ سے امور سلطنت کے
راز سیکھے. کوئی سپاہ سالار ہے تو بدر النین کے جنین سے فنون جنگ کے اسرار پائے. الغرض یہ عظیم و فہیم ہستی اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے راہرو کی رہنمائی کے لیے تیار ہے. اللہ اللہ اے فلک دیکھ شان مصطفیٰ, اللہ اللہ اے فلک دیکھ شان مصطفیٰ, چومتے ہیں سب ملائک آستان مصطفیٰ. مخزن علم الہی مصدر لطف خدا, مظہر اسرار خالق ہے زبان مصطفیٰ. جب صدر حضور کی ذاتی علی صفات میں ہر قسم کے رنگ نمایاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت الطیبہ میں انبیاء سابقین اولین کی جملہ صفات جلوہ گر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد کی طرح صاحب حکومت بھی ہیں, اور حضرت سلیمان کی طرح صاحب کرامت بھی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دردمندی بھی آپ کو حاصل ہے, اور حضرت عیسیٰ خاکساری الغرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور تمام خوبیوں کی مرقع ہے. آسان اور مختصر جملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے محب, مسکینوں کے محسن, بادشاہوں کا تاج, غلاموں کے مولا, یتیموں کے ملجا, بیواؤں کے ماوا, بے سہاروں کے سہارا, محبت کے جوہری اخلاق کے مشتری ہیں. وہ کسی شاعر نے بالکل حق اور سچ کہا کہ اس شخص کونین میں بہتر نہیں کوئی, اس نور کا میں کیا کہوں کہ وہ نور کیا تھا. حق تو یہ ہے کہ ایسا تو پیغمبر نہیں کوئی, جرار و بہادر نہیں صفدر نہیں کوئی, اس نور کا میں کیا کہوں کہ وہ نور کیا تھا. بس نور خدا نور خدا نور خدا تھا. اور میں آخر میں کہوں گا شان تیری کیا کہوں میں یا محمد مصطفیٰ, شان تیری کیا کہوں میں یا محمد مصطفیٰ. ہے آپ کی آمد جہاں میں احسان عظیم, والسلام وما علینا الا البلاغ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اور میرے پیارے سادہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پہ لب کشائی کا موقع ملا ہے, اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سہارا دیا جس کے نقشے قدم نے, سہارا دیا جس کے نقشے قدم نے, اسی کی محبت اسی کے کرم نے, اسی نے ہم کو اجالے پہ ڈالا, اسی نے ہم کو اجالے پہ ڈالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. صاحب صدر یقین مانے جب مجھے یہ موضوع ملا, دل کھلا, دماغ سوچوں کا مرکز بنا, جسم کا رواں رواں تازے لہو کے تھم گیا کہ مجھے آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کہنا ہے. جناب والا یقین مانیے جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے رحمت للعالمین یاد آتے ہیں. جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں. جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں. جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے آمینہ کے لال بھوکے پیاسے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی کلمہ حق کی صدا دیتے نظر آتے ہیں. اندھیری رات ہے شمس و ضحیٰ کی بات کرو, اندھیری رات ہے شمس و ضحیٰ کی بات کرو, ستاروں آؤ نور مصطفیٰ کی بات کرو. صدر ذی وقار آج سے 1400 سال پہلے جب خطہ عرب کے طول و عرض میں برائی نے اپنے پنجے گارے ہوئے تھے, ظلم کرتے وقت عمر کا لحاظ نہیں کیا جاتا تھا, بچیوں کے پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, شریف انسان کی کوئی عزت نہ تھی, ظالم اور بدماش اپنی مرضی کے فیصلے کرتا پھرتا تھا, جہالت نے جگہ جگہ اپنے ڈیرے ڈال رکھے تھے. تب رحمت الہی جوش میں آئی, اور پھر جب آئے زمین پر محمد ہمارے, جب آئے زمین پر محمد ہمارے, فلک نے زمین پر بچھائے ستارے, اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے, محمد ہمارے بھری شان والے. صاحب صدر 12 ربیع کا دن جب بی بی آمنہ کے گھر میں ایک معصوم نے عظیم نے آنکھ کھولی, تب تو جیسے ہر چو اجالا چھا گیا, بے قراروں کو قرار آ گیا, بت پرستوں کے بت منہ کے بل آ گرے, اور دنیا کے تمام ماتش کرے ٹھنڈے پھر گئے. فضا جومی ہوا گھومی, اور اپنی ولادت باس عادت کے فوراً بعد ہی وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر گویا اعلان فرما دیا, کوئی بھی نہیں ثانی ہے میرے خدا تیرا, کوئی بھی نہیں ثانی اے میرے خدا تیرا, چرچا ہے زمانے میں ہر صبح مسا تیرا, ہر مجھے نفس تیرا احسان جتاتی ہے, ہر صبح کو ہوتا ہے اعلان سخا تیرا. جناب والا آج وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے پہلے 40 سال اپنے آپ کو دنیا کی نظر میں نبی متعارف نہ کرایا. تب جب قریش مکہ آج وسلم کو صدق و امین کہہ کر پکارنے لگے, اور جب آج وسلم غار ہیرا میں عبادت اور ریاضت خداوندی میں مشغول تھے, تب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بصورت وحی پیش کیا, اور ساتھ ہی ہدایت پہنچا دی. کیا وقت آ گیا ہے کہ آپ اعلان نبوت فرما دیں. تب آپ نے پہلے اپنے خطاب میں پھر پوری دنیا میں اپنے آپ کو ختم نبوت سے مور سے منوا ڈالا,
اسی کے ہیں ہم پر یہ احسان سارے، اسی کے ہیں ہم پر یہ احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے، اسی نے ہے گرتے ہوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ صاحب صدر 12 ربیع کا وہ دن ہے جس دن ہمیں ایک طوفان میں ایک ساحل ملا، ایک پیر کامل ملا، ایک سکون دل ملا، ایک رحمت کا بادل ملا، ایک نشان منزل ملا۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہم گمناموں کو ایک نام ملا، بے چینوں کو آرام ملا، اسلام کے پیروکاروں کو ایسا کام ملا جس جنت کی زمان کے طور پر پیش کیا گیا۔ جناب والا ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی مبارک ماہ ہے۔ اس ماہ ہر صاحب قرآن، عزت و شرف انسان، صاحب حیا ایمان، صاحب فرقان الغرض آقائے دو جہاں کا ظہور کچھ اس انداز سے ہوا، چمن کھل اٹھے، پمن لہرا اٹھی، مسکن آباد ہوئے، کرن جگمگائی اور صحن عرب نعرہ رسالت سے گونج اٹھا۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے جب دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب والا 12 ربیع الاول کا دن وسلم کی ولادت باسعد کا دن ہے کہ اگر جو نہ ہوتے تو یہ کچھ نہ ہوتا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کل کائنات تخلیق ہی بس ان کے لیے کی گئی تھی۔ اسی لیے تو قدرت نے ان کی شخصیت میں ہمارے لیے ایک اعلیٰ نمونہ رکھا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیروی کو زندگی کا لازم جد بنا دیا گیا۔ بندگی خدا کی تو اطاعت مصطفیٰ کی، ان دو کاموں کے سوا سب فضول ہے، جو چاہیے جنت تو پھر یاد رکھنا یہ ہنر کہ مصطفیٰ کی غلامی ہی زندگی کا اصول ہے۔ جناب والا آج کی دنیا والے کسی کی سخاوت کی بات کرتے ہیں تو کسی کی حسن پر ناز کرتے ہیں، تو کسی کی امانت کی بات کرتے ہیں تو کسی کے اثار پر ناز کرتے ہیں۔ جناب والا میں اس نبی کی بات کیوں نہ کروں جس میں یہ تمام خصوصیت پائی جاتی تھی۔ جناب والا میرے نبی سخاوت میں سب سے زیادہ سخی تھے، جس سے جناب والا میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابوبکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بن گئے، میرے نبی سخاوت میں زیادہ سے زیادہ سخی تھے جس سے عثمان غنی بن گئے، میرے نبی جرأت میں سب سے زیادہ بہادر تھے جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ جناب والا اس لیے تو جو بھی میرے نبی کو دیکھتا تو وہ مرعوب ہو جاتا تھا، کیونکہ حسن یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، لاکھوں نے جان دے دی میرے مصطفیٰ کے واسطے۔ جناب والا آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں امن اور محبت بن کر آئے تھے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں رات کی اندھیری میں ایک روشن چراغ بن کر آئے تھے۔ اسی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ جن کے دم سے دنیا کے گوشے گوشے میں اجالا پھیل گیا۔ حضور آئے تو پھر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو پھر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔